حافظ، ہمارے چینل میں آپ کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے پڑھا حرف کی قسمیں، اسم کی قسمیں، فعل کی قسمیں اور اس طریقے سے اور گرامر کے اہم حصوں کو ہم لوگوں نے پڑھا۔ آج ہم لوگ اردو شاعری کے ایک اہم حصے کو پڑھیں گے جس میں ثنائے اور بدائے آتے ہیں۔ ثنائے اور بدائے کا اردو شاعری میں کیا کام ہوتا ہے، ثنائے اور بدائے اردو شاعری میں کیا کام کرتے ہیں، آج ہم لوگ دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے آئیے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ثنائے اور بدائے کی تعریف۔ ثنائے اور بدائے کو یہاں پہ اور ہونا چاہیے تھا۔ ثنائے اور بدائے کو اردو شاعری کا زیور کہا جاتا ہے۔ شاعری کو بھی اسی طرح سجایا جاتا ہے جس طرح عورتیں اپنے آپ کو سجاتی ہیں۔ ثنائے کے دائرے میں لفظی سناوٹ اور حسن کے وسائل آتے ہیں، جبکہ وہیں بدائے سے معنی کے حسن میں اضافہ ہوتا ہے۔ یعنی دو طریقے کی صنعتیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں، ایک وہ جو لفظی سجاوٹ پیدا کرتی ہیں، لفظی خوبصورت پیدا کرتی ہیں جو سامنے دکھتی ہیں، اور ایک وہ ہوتی ہیں جو ہمیں میننگ میں، معنی میں خوبصورتی پیدا کرتی ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں آگے کہ ثنائے صفت سے بنا ہے ثنائے صنعت سے بنا ہے جس کا مطلب ہے کاریگری۔ بدائے بدی کی جمع ہے جس کے معنی ہے انوکھی، تازگی رکھنے والی چیزیں۔ شعر میں دو طرح کی صنعتیں ہوتی ہیں، جیسے کہ ہم نے اوپر بھی ذکر کیا تھا کہ ثنائے اور بدائیں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک معنوی اور ایک لفظی۔ تو جیسا کہ یہاں آپ دیکھ رہے ہوں گے، نمبر ایک پہ معنوی ہے، دوسرے پہ لفظی ہے۔ تو آئیے اردو کی سب سے پہلی صنعت کو ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی صنعت کیا ہے؟ تشبیہ ہے۔ تشبیہ جو ہے، تشبیہ کے بارے میں سب سے پہلے ہم لوگ دیکھیں گے تشبیہ کی تعریف۔ تشبیہ کا مطلب ہے دو مختلف چیزوں میں کسی نہ کسی کی یکسانیت تلاش کرنا۔ یکسانیت کس کو کہتے ہیں؟ ایک جیسے۔ دونوں میں مماثلت کیا ہے، دونوں میں سملیرٹی کیا ہے، ہم ان کو دیکھتے ہیں۔ یکسانیت تلاش کرنا، جیسے چاند سا چہرہ۔ چہرہ اور چاند میں جو مماثلت پائی جا رہی ہے، جس میں چاند الگ ہے اور چاند الگ ہے، اور چاند الگ، جس میں چاند الگ ہے اور چہرہ الگ ہے، یہاں چہرہ ہونا چاہیے۔ جس میں چاند الگ ہے اور چہرہ الگ ہے، لیکن جب اس طرح سے بولا جاتا ہے تو مراد خوبصورت چہرہ ہوتا ہے۔ اور دوسری مثالیں جیسے پتھر جیسا دل، پہاڑ جیسی رات وغیرہ۔ تشبیہ میں عام طور پہ جو حرف استعمال ہوتے ہیں، مثلاً مانند، طرح، جیسا، جیسی، گویا، جو، بعینہ، ہو بہو، یعنی وغیرہ جیسے۔ اگر کسی لفظ میں، کسی سینٹینس میں، کسی شعر میں، کسی کلام میں، کسی نظم میں، کسی غزل میں، کسی جو ہے اس طریقے سے دوسری اصناف میں کسی چیز سے تشبیہ دی جا رہی ہے اور اس میں حرف تشبیہ بھی استعمال ہو رہا ہے، تو ہم یہ سمجھ لیں گے کہ اس میں تشبیہ استعمال کیا گیا ہے۔ کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ تشبیہ کی صنعت استعمال ہوئی ہے۔
تو اور حرف تشبیہ کیا ہے؟ جیسے کہ آپ نے دیکھا وہ مثل، مانند، طرح، جیسا، گویا، جوں، بعینہ، ہو بہو وغیرہ۔ اب اس میں دیکھ رہے ہوں گے آپ چاند سا چہرہ، چاند سا چہرہ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سا، جو یہ جو لفظ سا ہی استعمال ہوا ہے، یہ کیا ہے؟ یہی حرف تشبیہ ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ دوسری مثالوں میں دیکھ رہے ہوں گے پتھر جیسا دل، تو یہ جیسا کیا ہے؟ یہ حرف تشبیہ۔ آگے ہم اس پہ جو ہے اچھے سے ڈسکشن کریں گے، آپ کو بتائیں گے کہ تشبیہ کے پارٹس کون کون سے ہیں، تشبیہ کے حصے کون کون سے ہیں، ہم اس پہ بات کریں گے۔ آئیے اب ہم لوگ دیکھتے ہیں، کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ ایک مثال ہمارے سامنے، یہ سامنے دکھ رہے ہیں، یہ جو ہے میر تقی میر کا شعر ہے، اور تشبیہ کی سب سے بہترین مثال ہے، اور تشبیہ کا سب سے بہترین شعر ہے۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش شراب کی سی ہے۔ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، شاعر کہہ رہا ہے ہستی جانتے ہی ہیں، ہستی بنے ہوتی ہے اپنی زندگی، ہستی زندگی، حباب پانی کے بلبلے کو کہتے ہیں، پانی کے بلبلے کو حباب کہتے ہیں، اور نمائش جانتے ہیں میلہ ٹھیلا کو کہتے ہیں، جو بھی میلہ ہو اور دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت نظر آئے۔ شراب کہتے ہیں دھوکا کو، شراب کہتے ہیں دھوکا، جو اصل دکھے تو کچھ اور لیکن ہو کچھ اور۔ دراصل یہ عربوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا رہا ہے، اور یہ جو ہے شراب اس کو کہا جاتا تھا جو جیسے ریت ہو اور دور سے وہ پانی نظر آئے، جب وہاں آپ پہنچے تو وہ ریت رہے، چمکتا ہوا، چمکتی ہوئی چیز کہتے ہیں نا، چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی ہے، اسی طریقے سے جو چیز چمک رہی ہے اور وہ سونا نہیں ہو سکتی ہے، آپ یہ سمجھ رہے ہیں سونا ہے، جب وہاں آپ قریب پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں نہیں، وہ تو سونا نہیں، کوئی اور چیز ہے۔ تو وہی کہا کہ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، شاعر کہہ رہا ہے میری جو زندگی ہے ایک پانی کے بلبلے کے مانند ہے، پانی کے بلبلے کا مانند ہے۔ شاعر نے اپنی زندگی کی تشبیہ کس سے دی ہے؟ پانی کے بلبلے سے تشبیہ دی ہے۔ پانی کا بلبلہ کیسا ہوتا ہے؟ تھوڑی دیر نکلتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ پھوٹ جاتا ہے۔ ایسے انسانی زندگی ہوتے، انسان پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، مر جاتا ہے۔ تو انسانی زندگی بھی کس کے مانند ہے؟ پانی کے بلبلے کے مانند ہے۔ اور یہ نمائش، یہ جو دنیا ہے، دنیا کو اس نے ایک نمائش، ایک میلے اور ایک ٹھیلے سے تشبیہ دی ہے، اور کہا یہ نمائش ہے، یہ جو دنیا ہے، دنیا کو نمائش کہا ہے، یہ جو دنیا ہے ایک شراب کی سی ہے، جب انسان اس قریب پہنچتا ہے ساری زندگی مرتا اور مٹتا ہے، کماتا ہے، گھر بناتا ہے، پڑھائی لکھائی، بچوں کی شادی، یہ وہ، لیکن جب حقیقت اسے پتہ چلتا ہے مرنے والا رہتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ تو دنیا ایک دھوکہ ہے، انسان اس سے اگر جو دل لگاتا ہے اس کو دھوکے سوا کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ تو بہرحال اس شعر میں آپ نے دیکھا کہ دنیا کو اس نے جو ہے شراب سے تشبیہ دی ہے، دھوکے سے، اور زندگی کو تشبیہ دی ہے کس سے؟ حباب سے۔ تشبیہ مطلب سملیرٹی جسے آپ کہیں گے۔ تو تشبیہ سے آپ کو ایک بات یہ سمجھ میں آ گئی ہوگی، تشبیہ اسے کہتے ہیں جس میں کسی نہ کسی چیز کو کسی نہ کسی چیز سے تشبیہ دی جائے اور اس میں حرف تشبیہ کا استعمال کیا گیا ہو، اور وہ چیز کوئی بھی ہو سکتی ہے تشبیہ دینے کے لیے۔ جیسے کہ ہم نے مثال میں آپ کو دکھایا پتھر جیسا دل، پہاڑ جیسی رات، تو رات کیسی؟ پہاڑ جیسی لمبی رات کو کہا گیا، جو دل جو رات کٹنے سے نہ کٹے، اور پتھر جیسا دل جیسے انسان کا کوئی دل ہو، بہت سخت دل ہو، تو اس کو پتھر جیسا دل کہتے ہیں۔ اب آ جائیے دیکھتے ہیں کہ تشبیہ کے مندرجہ ذیل اجزاء ہوتے ہیں، تشبیہ کے مندرجہ ذیل اجزاء ہوتے ہیں۔ کون سے اجزاء ہوتے ہیں بھائی؟ مشبہ اور مشبہ اور مشبہ بہی،
مشبہ جسے تشبیہ دی جاتی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ مشبہ کہتے ہیں۔ اس پہلی شعر میں آپ دیکھ رہے ہیں کس کو تشبیہ دی جا رہی ہے اور کس سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ کس کو تشبیہ دی جا رہی ہے؟ ہستی کو۔ تو ہستی کیا ہو جائے گا؟ مشبہ ہو جائے گا۔ اب اسی طریقے سے مشبہ بھی کس کو کہتے ہیں؟ جس سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ اور ہستی کو کس سے تشبیہ دی جا رہی ہے؟ حباب سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ کس سے تشبیہ دی جا رہی ہے ہستی کو؟ حباب سے تشبیہ۔ اور جب کسی چیز کو کسی چیز سے تشبیہ دی جائے تو اسی کو تشبیہ کہتے ہیں۔ یہاں آپ کو یہ بات یہ کلیئر ہو گئی ہوگی کہ مشبہ کسے کہتے ہیں اور مشبہ بہی کسے کہتے ہیں۔ مشبہ ایک مرتبہ پھر بتا دوں، جسے تشبیہ دی جاتی ہے، جس سے تشبیہ دی جاتی ہے، وہ میں ہوں، آپ ہوں، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ کسی چیز کو بھی کسی چیز سے تشبیہ دی جائے تو اسے تشبیہ کہتے ہیں، اور جسے تشبیہ دی جائے گی اسے ہم مشبہ کہیں گے، جس سے تشبیہ دی جائے گی اسے ہم مشبہ بھی کہیں گے۔ اب آ جائیے وجہ شبہ کو دیکھتے ہیں۔ وجہ شبہ جس وجہ سے تشبیہ دی جاتی ہے، وہ کون سی وجہ ہے جس سے تشبیہ دی جاتی ہے؟ تو آپ دیکھ رہے ہوں گے اس شعر میں کہ مشبہ بھی اس میں تشبیہ کس وجہ سے دی جا رہی ہے؟ دونوں میں چیز میں کیا مماثلت پائی جا رہی ہے؟ ہستی اور حباب میں کیا مماثلت پائی جا رہی ہے؟ دونوں بے ثبات ہیں، دونوں کا کوئی جو ہے پرماننٹ وجود نہیں ہے، دونوں امورٹل نہیں ہے، دونوں اس دنیا سے ختم ہو جانے والی ہیں، دونوں کی حقیقت ختم ہو جانا ہے، فنا ہو جانا ہے، ہمیشہ ہمیش کے لیے یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں۔ دونوں میں ایک چیز مماثلت پائی جا رہی ہے، اور جو چیز دونوں میں مماثلت پیدا کر رہی ہے اسی کو ہم وجہ شبہ کہتے ہیں۔ وجہ کون سی وجہ ہے جس کی وجہ سے اس میں تشبیہ پائی جا رہی ہے؟ کون سی وجہ ہے؟ تو جس وجہ سے تشبیہ دی جاتی ہے اسے اس میں شعر میں وہ کیا ہے؟ بے ثباتی ہے، دونوں کا جو ہے ختم ہونے والی دونوں چیزیں ہیں، جس میں کوئی ثبات نہیں ہے، جس میں کوئی ٹھہراؤ نہیں ہے۔ آخر میں اس کا جو حصہ ہے وہ ہے حرف تشبیہ۔ حرف تشبیہ کیا ہے؟ وہ لفظ یا کلمہ جو تشبیہ کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تشبیہ کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کی، سی، جیسا، جیسے۔ تو اس طریقے سے بہت سارے ورڈ ہیں جو کہ بہت سارے لفظ ہیں، حرف ہیں جو کہ استعمال کیے جاتے ہیں تشبیہ ظاہر کرنے کے لیے، تو اسی کو اردو میں حرف تشبیہ کہتے ہیں۔ تو اس سے یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ حرف تشبیہ کسے کہتے ہیں۔ اس شعر میں دیکھ رہے ہوں گے کی، سی اور کیسی ہے نا، یہی جو ہے کیا ہے؟ حرف تشبیہ ہے۔ اب اس کے بعد آ جائیے ہم لوگ دیکھتے ہیں استعارہ کو دیکھ لیتے ہیں۔ استعارہ کیا ہے؟ استعارہ کی سب سے پہلے ہم لوگ تعریف دیکھتے ہیں۔ استعارہ کی تعریف ہے، استعارہ میں تشبیہ سے زیادہ وسعت اور بلاغت ہوتی ہے۔ استعارہ میں مشبہ اور مشبہ بہ کا ذکر ہوتا ہے مگر وجہ شبہ نہیں پائی جاتی ہے۔ احمد شیر ہے، یہاں استعارہ ہے، ایک ساتھ کئی معنی پیدا کرے گا۔ احمد شیر کی طرح فرتیلا ہے، یا بہادر ہے، یا خوفناک ہے، یا بھاری بھرکم ہے، یا شیر کی طرح دوسروں کا سہارا نہیں لیتا ہے اور خود شکار کرتا ہے۔ اس طرح کی بہت سی خوبیاں ایک ساتھ ہو سکتی ہیں۔ اس وجہ سے وجہ شبہ کی طرح حرف تشبیہ نہیں ہوتی، اس میں وجہ شبہ کی طرح حرف تشبیہ نہیں ہوتی۔ اب اس میں دیکھ رہے ہوں گے کہ استعارہ میں زیادہ وسعت، زیادہ میننگ فل ہوتا ہے،
تشبیہ اتنا میننگ فل نہیں ہوتا ہے جتنا استعارہ میننگ فل ہوتا ہے. استعارہ میں حرف تشبیہ کا استعمال نہیں ہوتا ہے. حرف تشبیہ کا استعمال اس میں نہیں ہوتا ہے. اس میں وسعت اور بلاغت زیادہ پائی جاتی ہے. اس میں مشبہ اور مشبہ بہ کا ذکر ہوتا ہے. میں نے اوپر ذکر کر دیا تھا، بتا دیا تھا مشبہ اور مشبہ بہ کسے کہتے ہیں. مشبہ کہتے ہیں، میں نے بتایا ایک مرتبہ پھر دہرا دوں، جسے تشبیہ دی جائے، اور مشبہ بہ جس کے ذریعے تشبیہ دی جائے، جس سے تشبیہ دی جائے، اس کو مشبہ بہ کہتے ہیں. وجہ شبہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، کس وجہ سے، وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے تشبیہ دی جا رہی ہے، تو ہم اس کو وجہ شبہ کہتے ہیں. اب آپ دیکھ رہے ہیں احمد شیر ہے، یہاں ایک اگزامپل دکھایا گیا، احمد شیر ہے. احمد شیر ہے تو احمد شیر ہے، یہاں دیکھا، یہاں ایک استعارہ کے طور پہ جو ہے استعمال ہوا ہے، ایک ساتھ وہ کئی معنی دے رہا ہے. احمد شیر کی طرح فرتیلا بھی ہو سکتا ہے، بہادر بھی ہو سکتا ہے. احمد خوفناک بھی شیر کی طرح ہو سکتا ہے. احمد شیر کی طرح بھاری بھرکم بھی ہو سکتا ہے، شیر کی طرح دوسروں کا سہارا بھی ہو سکتا ہے، نال لیتا ہو سکتا ہے احمد خود شکار کرتا ہو، کسی کا شکار کیا ہوا کھاتا نہ ہو. تو اس طرح کی بہت سی خوبیاں ہو سکتی ہیں جس کو آپ ایکسپلین کرتے رہیے. اور استعارہ میں یہ مطلب ایک خوبی ہوتی ہے کہ اس میں میننگ فل نہیں، میننگ جو ہے فکس نہیں کیا جاتا ہے، وہ آپ پر چھوڑ دیا جاتا ہے. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں، باقاعدہ ایک شعر دیکھتے ہیں کہ شعر میں استعارہ کا استعمال کیسے ہوتا ہے. میں نے پوچھا چاند سے نکلتا ہے کس طرح، زلفوں کو رخ پہ ڈال کے جھٹکا دیا کہ یوں. میں نے پوچھا چاند سے، جو شاعر ہے اپنے محبوب کو جو ہے نام نہ لے کر اس کا سیدھے اس نے اس کو چاند کہا. میں نے پوچھا چاند سے، چاند سے اپنے محبوب سے پوچھا کہ میں نے پوچھا چاند سے نکلتا ہے کس طرح، تو اپنے گھر سے کیسے نکلتا ہے. یا ایسے اس نے اپنے محبوب سے ڈائریکٹ ایسے کہا کہ بھئی یہ بتاؤ کہ چاند کیسے نکلتا ہے. تو اس نے کیا کہا کیا کہ زلفوں کو، اپنے بالوں کو اپنے چہرے پہ ڈالا اور اس کے بعد جھٹکا دیا اور کہا کہ دیکھو، بال ہٹا جب چہرے سے تو چہرہ اس کا نظر آیا اس میں. تو کہا دیکھو زلفیں جو ہے ہٹی تو چہرہ نظر آیا، تو کہا دیکھو اس طریقے سے چاند نکلتا ہے. تو یہ چیز آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی کہ جب کسی کو کسی سے تشبیہ نہ دے کر اسے ڈائریکٹ اس کو اسی نام سے پکارا جائے تو یہ کہا جائے گا، اس کو کیا کہا جائے گا، اسی کو وہ استعارہ کہا جائے گا. اس کے بعد آ جاتا ہے جو ہے کنایا. اس کے بعد آتا ہے کنایا. کنایا کیا ہے بھائی؟ کنایا رمز و ایما، رمز ایما کنایا کے معنی ہیں. اس کو کہتا ہے رمز. رمز کس کو کہتے ہیں؟ دراصل اشارے کو. کنایا کے معنی ہے بات کو پوشیدہ ڈھنگ سے کہنا. وہ لفظ جس کے مجازی معنی مراد ہو اور حقیقی معنی بھی لیا جا سکتا ہو اسے کنایا کہتے ہیں. ایک تو ایک بات پوشیدہ ڈھنگ سے کسی بات کو کہنا، چھپا کر بات کو کہنا، اور وہ لفظ جس کے مجازی معنی مراد ہوں اور حقیقی. مجازی معنی کیا ہوتا ہے؟ مجازی معنی جس حقیقی معنی کے علاوہ کوئی بھی چیز جب آپ استعمال کرتے ہیں تو میننگ بتاتے ہیں جو اس کی اوریجنل ڈکشنری کی میننگ نہیں ہے، تو اسی کو ہم مجازی معنی کہیں گے. جس کے مجازی معنی مراد ہوں اور حقیقی معنی بھی لیا جا سکتا ہو اسے کنایا کہتے ہیں. جیسے قندیل فلک سے مراد چاند ہے اور سلطان فلک سے مراد خدا کی ذات ہے، اور رحمت عالم سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے.
اللہ کے رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اس سے آپ کی یہ سمجھ میں آیا کسی کا ڈائریکٹ نام نہ لے کے کوئی ایک ایسا نام لینا جس سے وہ آدمی جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ کسی کو آپ جو ہے اس کو اس کا نام نہ لے کے اسے قندیل فلک کہیں تو مراد بھائی قندیل چاند کو آپ چاند نہ کہیے، آپ کہیے قندیل فلک۔ سلطان فلک، سلطان افلاک سے مراد کیا ہے؟ خدا کی ذات۔ آپ خدا کی ذات، خدا کو نہ کہہ کر آپ کہیں سلطان افلاک۔ اور پھر اس کے بعد رحمت للعالمین یا رحمت عالم، آپ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لے کے آپ انہیں کہیں رحمت عالم۔ تو اس طریقے سے آپ جب ان کا ڈائریکٹ نام نہ لے کے کوئی اور نام لیتے ہیں تو اسی کو اردو میں کنایا کہا جاتا ہے۔ دونوں میننگ لے سکتے ہیں یہاں پہ، ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک میننگ لے لیں گے، دونوں میننگ۔ آپ سلطان افلاک بھی کہیں تو افلاک کیا ہوتا ہے؟ آسمان، آسمان کا سلطان۔ آسمان کا سلطان کون ہوگا؟ پوری دنیا کا سلطان جو ہوگا وہی آسمان کا بھی سلطان، پوری دنیا کا سلطان کون ہے؟ اللہ ہے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں شعر میں کیسے جو ہے کنایا کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیے، کوئی دم کا مہماں ہوں اے اہل محفل، چراغ سحر ہوں بجھا چاہتا ہوں۔ کوئی دم کا مہماں ہوں اے اہل محفل۔ اب اے اہل محفل، اہل محفل کہا، محبوب کا نام نہیں لیا، اس شخص کا نام نہیں لیا جس سے وہ کہنا چاہتا تھا، اس کو اہل محفل کہا، اور اپنا نام نہ لیا اور اس نے اپنے آپ کو چراغ سحر کہا کہ چراغ سحر ہوں میں۔ چراغ سحر اہل محفل کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے میں آپ کو کلیئر کر دوں، اہل محفل کہتے ہیں محفل کے لوگ۔ اے اہل محفل، اہل محفل، محفل اہل وطن، وطن کے لوگ۔ تو اے وطن کے لوگ جیسے کہتے ہیں اہل وطن، جیسے اے محفل کہتے ہیں محفل کے لوگ۔ کوئی دم کا مہمان ہوں، چند منٹوں کا مہمان ہوں اے اہل محفل، چراغ سحر ہوں میں، جو ہے ایک چراغ کے مانند ہوں کہنا چاہتا ہے، اور ایسا چراغ جو کہ صبح ہونے کو ہے اور بس اس میں جو ہے تیل ختم ہونے والا ہے اور وہ بجھنے والا ہے، تو کہا چراغ سحر ہوں بجھا چاہتا ہوں۔ تو یہاں ایک چیز آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کنایے سے کام لے رہا ہے، اشارے سے کام لے رہا ہے، ڈائریکٹ نام نہیں لے رہا ہے۔ جب بھی ڈائریکٹ نام نہیں لیا جائے گا، اشارے کنایے سے نام لیا جائے گا، تو ہم اسے اردو میں کہیں گے کنایا۔ تو ایسے شعر میں کون سی صنعت پائی جا رہی ہے؟ صنعت کنایا پایا جا رہا ہے۔ کچھ اب دیکھیے دوسرا شعر دیکھیے، کچھ کرو فکر اس دیوانے کی، دھوم ہے پھر بہار آنے کی۔ دیکھیے، اپنا نام نہ لے کے اس نے اپنے آپ کو اپنی اشارہ کیا، اپنے آپ کی طرف اشارہ کیا کہ کچھ فکر کرو اس دیوانے کی، دھوم ہے پھر بہار آنے کی، بہار آنے والی ہے اور تم جو ہے اس دیوانے کی فکر کرو۔ اپنا نام نہ لے کے ڈائریکٹ جو ہے کوئی اور نام لے رہا ہے، جس سے دراصل وہ ایک اشارہ اور کنایا کرنا چاہ رہا ہے۔ بہرحال اب آ جائیے شاعری کی ایک اور صنعت کو ہم دیکھتے ہیں جس کو اردو میں مجاز مرسل کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے مجاز مرسل کی ہم لوگ تعریف دیکھیں گے۔ اس میں لفظ کو حقیقی معنی کے بجائے صرف مجازی معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق نہیں ہوتا۔ حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق نہیں ہوتا بلکہ کسی دوسری طرح کا تعلق ہوتا ہے۔ جیسے دیکھیے، نالا بہہ رہا ہے، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں نالا بہہ رہا ہے، ہاڈی پک گئی۔ ان مثالوں میں نالا سے مراد پانی اور ہاڈی سے مراد سالن ہے، ہاڈی سے مراد سالن ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں حقیقی معنوں، حقیقی کوئی تعلق نہ ہو اور
تو ہم اسے کیا کہیں گے؟ مجاز مرسل۔ ایک مرتبہ پھر سے تعریف دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں لفظ حقیقی معنی کے بجائے صرف مجازی معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کی حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق نہیں ہوتا بلکہ کسی دوسرے طرح کا تعلق ہوتا ہے۔ جیسے نالا بہ رہا ہے، کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا نالا بہ رہا ہوگا، بلکہ اس کے نالے کے اندر پانی بہ رہا ہوگا، وہ جو گندا پانی ہوگا بہ رہا۔ لیکن اب چونکہ ایک بات کہی جا رہی ہے نالا بہ رہا ہے، تو وہی بات وہ مشہور ہو گئی، ہانڈی پک گئی ہے۔ ہانڈی نہیں پک گئی ہے، ہانڈی کے اندر جو سالن ہے وہ پک گیا ہے۔ تو اس طریقے سے جب بات کہی جائے اور جس کا حقیقی معنی سے اس کا کوئی دور دور تک تعلق نہ ہو، تو ایسے کو ہم مجاز مرسل کہتے ہیں۔ اس مثال میں آپ دیکھ رہے ہوں گے نالا اور ہانڈی، یہی دونوں کیا ہیں؟ مجاز مرسل ہیں۔ اب اس کے بعد آ جائیے ہم لوگ دیکھتے ہیں شاعری کی ایک اور اہم صنعت کے بارے میں ہم لوگ دیکھیں گے، مبالغہ۔ کلام میں کسی بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا صنعت مبالغہ کہلاتا ہے۔ بڑھا چڑھا کر بات کو جب پیش کی جائے تو اس کو صنعت مبالغہ کہا جاتا ہے۔ اب آئیے شعر کے ذریعے سے ہم لوگ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر، بھن جاتا تھا جو دانا، بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانا زمین پر۔ اب اس شعر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ شعر میں کیا دیکھ رہے ہوں گے آپ کہ کوئی ایک بات ہے جو کہ بہت بڑھا چڑھا کر بات پیش کی جا رہی۔ کیسے؟ گرمی سے مضطرب تھا زمانہ، اتنا زیادہ اتنا سخت گرمی تھی کہ اس سخت گرمی کی وجہ سے جو دانہ زمین پہ گرتا تھا، وہ چاہے چنے کا دانہ ہو یا گیہوں کا دانہ ہو، چاول کا دانہ، کوئی بھی دانہ ہو، جب زمین پہ گرتا تھا تو وہ بھن جاتا تھا، ایسے جیسے کوئی انسان جو ہے کسی بھوج کے پاس لے جاتا ہے بھوجا وغیرہ بھنانے کے لیے، تو اس طرح سے وہ بھن جاتا تھا، اتنا سخت گرمی تھی۔ لیکن ظاہر سی بات ہے ہماری پریکٹیکل لائف میں، عملی زندگی میں اس طرح کی گرمی کا کوئی تصور نہیں ہے کہ کوئی دانہ زمین پہ گرے، کتنوں سخت گرمی ہو تو وہ دانہ بھن نہیں جاتا ہے۔ بہرحال چونکہ اس گرمی کو بہت سخت دکھانی ہوتی ہے تو آپ اس طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ جسم برف ہو رہا ہے، کیا جسم برف ہو جائے گا تو انسان بچے گا؟ نہیں بچے گا نا۔ لیکن پھر بھی گرمی یا سردی کی جب آپ کو شدت دکھلانی ہوتی ہے، بتلانی ہوتی ہے، تو آپ اس طریقے کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، اس طریقے کے لفظ، اس طریقے کے حرف آپ استعمال کرتے ہیں۔ تو اوپر کے خط کشیدہ الفاظ بطور مبالغہ استعمال ہوئے ہیں۔ خط کشیدہ الفاظ کون کون سے ہیں؟ یہ آپ دیکھیے، بھن جاتا تھا، یعنی جو دانا تھا وہ بھن جاتا تھا، یہی مبالغہ استعمال ہوا ہے۔ اور اس کے بعد آئیے ہم لوگ شاعری کی ایک اور اہم صنعت کو دیکھتے ہیں، صنعت ایہام۔ ایہام کے معنی ہیں شک یا وہم میں ڈالنا۔ کلام یا شاعری میں ایسے الفاظ کا لانا جس کے دو معنی ہوں، ایک قریب کا دوسرا دور کا، اور شعر کا مطلب دور کے معنی سے نکلتا ہو۔ ایک مرتبہ پھر سے پڑھ دیتا ہوں تاکہ دوبارہ سے یہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے کہ ایہام کے معنی ہیں شک میں یا وہم میں ڈالنا۔ کلام میں یا شعر میں یا شاعری میں ایسے الفاظ کا لانا جس کے دو معنی ہوں، ایک قریب کا دوسرا دور کا، اور شعر کا مطلب دور کے معنی سے نکلتا ہو۔ اب آئیے باقاعدہ ہم لوگ شعر میں دیکھتے ہیں کہ بستے ہیں تیرے سائے میں سب شیخ و برہمن، آباد تجھ سی تو ہے گھر دیر و حرم کا۔ اب دیکھیے یہاں دیر و حرم کا، بستے ہیں تیرے سائے میں۔ سایہ یہاں عام طور پہ دیکھیے سایہ اس کو بھی کہتے ہیں جو آپ پیڑ کے نیچے چھاؤں ہوتی ہے، اس کو بھی سایہ کہا جاتا ہے۔ اور ایک سایہ وہ بھی ہوتا ہے جو ماں باپ کا سایہ ہوتا ہے،
تو سر پہ ماں باپ کا سایہ ہو، گارجین کا سایہ ہو یا والدین کا سایہ ہو، اس کو بھی سایہ کہتے ہیں۔ تو یہاں کہا کیا کہا، بستے ہیں تیرے سائے میں سب شیخ و برہمن، آباز تجھی سے ہے گھر دیر و حرم کا۔ تو یہاں سایہ کون سا مراد ہے؟ شیخ و برہمن کا سایہ، یعنی یہاں دور کی میننگ ہے، یہاں اوریجنل میننگ میں سایہ نہیں ہے، یہاں دور کی میننگ میں سایہ ہے۔ اور ایسے الفاظ جب کسی شاعری میں استعمال کیے جاتے ہیں جب اس کی دور کی میننگ اس سے مراد ہو، تو ہم اسی کو ایہام کہتے ہیں کہ اس شعر میں صنعت ایہام استعمال ہوئی ہے۔ دوسرا شعر بھی ہمارے سامنے ہے، سرخی اڑی تھی پھولوں سے سبزی گیاہ سے، پانی کنووں میں اترا تھا سائے کی چاہ سے۔ دیکھیے اب یہاں چاہ جو لفظ ہے، ایک چاہ کے معنی کیا ہوتا ہے؟ چاہ کے معنی ہوتا ہے، دراصل اوریجنل ڈکشنری میں جب آپ دیکھیں گے تو چاہ کے معنی کنواں ہوتا ہے، جبکہ آپ جو ہے اس کو یہاں چاہ کی ایک اور میننگ ہے، کسی چیز کو چاہنا، کسی چیز کی خواہش رکھنا۔ تو کہہ رہے سرخی اڑی تھی پھولوں سے سبزی گیاہ کی، سرخی جو تھی پھولوں میں جو سرخی ہوتی ہے، ریڈ کلر ہوتا ہے، اس کا اپنا کلر ہوتا ہے، وہی کہ سبزی گیاہ سے، پانی کنواں میں اترا تھا سائے کی چاہ میں، سائے کی چاہ سے پانی کنواں میں اترا تھا، جو پانی آیا تھا کنویں میں وہ سائے کی چاہ سے اترا تھا، سائے کی چاہ سے۔ اب یہ چاہ چاہے آپ کنویں کے مانند میں لے لیں، کنویں کے مانند میں معنی میں لے لیں، یا پھر جو ہے پانی کی چاہ میں، جو پانی کی تلاش میں وہ کنویں میں اترا تھا، کون؟ سایہ۔ اب آ جائیے اس کے بعد دیکھتے ہیں اس شعر کے وضاحت کی۔ اس شعر میں سائے کے دو معنی ہیں، ایک وہ جو دھوپ کے مخالف ہوتا ہے، اور دوسرے سائے کا مطلب تحفظ یا پناہ کے ہیں۔ یہاں سائے کا مطلب تحفظ ہی ہے، اور دوسرے شعر میں چاہ کے دو معنی ہیں، ایک کنواں اور دوسری خواہش، چاہ اور محبت کے ہیں۔ جیسے کہ میں نے اوپر پہلے ہی بتایا کہ ایک سائے کے معنی تحفظ کے ہیں، اور دوسرے سائے کے معنی چاہ اور محبت کے ہیں، جو دونوں دور کے میننگ مراد لیے جا رہے ہیں۔ اب آ جائیے شاعری کی ایک اور اہم صنعت کو ہم لوگ دیکھیں گے، صنعت مرات النظیر۔ مرات النظیر یہی وہ صنعت ہے جس کو مجھے ایم فل کے انٹرویو میں ایک مرتبہ پوچھ لیا گیا تھا کہ صنعت مرات النظیر کہ آپ تاریخ بتائیں اور اس کے ایک کسی شعر کے ذریعے سے اس کا حوالہ دیں۔ تو مرات النظیر کے معنی جو سب سے پہلے آئیے بتاتے ہیں۔ مرات النظیر کے معنی رعایت کرنا یا جمع کرنا ہے، مراد ایسی چیزوں کے نام یکجا کرنا جن میں باہمی یا آپسی مناسبت ہو، مگر یہ تعلق تضاد کا نہ ہو، تضاد کا نہیں، الٹا بلوم اینٹونیم نہ ہو، وہ جیسے برگ، گل، چمن، شاخ، پھل، پھول وغیرہ۔ کسی ایک چیز کا ذکر کیا جائے اور اسی مناسبت سے بہت سارے الفاظ لائے جائیں تو ہم اس کو کہتے ہیں کیا؟ مرات النظر۔ آئیے ہم میر تقی میر کا ایک شعر دیکھتے ہیں کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے۔ اب آئیے سب سے پہلے ہم اس کے شعر کا مطلب دیکھ لیں تاکہ وہ چیز آسانی سے سمجھ میں ہمارے آئے کہ شاعر کہہ رہا ہے کہ باغ میں جتنے بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ پتے ہوں، بوٹے ہوں یا باغ میں پھول ہو، وہ سب میرے دل کی حالت کو جانتے ہیں، لیکن ایک وہ پھول جس سے مجھے محبت ہے، جس سے مجھے لگاؤ ہے، جس سے مجھے چاہ ہے، ایک اسی پھول کو صرف نہیں پتا ہے۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔
बाग तो सारा जाने, सब गुल ना जाने। वो जो फूल है जिससे मुझे चाह है वही सिर्फ नहीं जानता, बाकी सारे बाग के सारे जितने भी हैं चीज़ें हैं वो सब जानती हैं। तो अब आइए इसमें देखते हैं शायर क्या खास, यहाँ हमने इसको अंडरलाइन कर दिया है और बोल्ड कर दिया है उस हिस्से को। आप देख रहे हैं पत्ता पत्ता, बूटा बूटा। ये पत्ता कहाँ का हिस्सा है? किसी बाग में किसी पेड़ का हिस्सा होगा। बूटा कहाँ का हिस्सा है? ये किसी बाग के जो है बाग का हिस्सा हो सकता है। गुल कहाँ का हिस्सा हो सकता है? किसी बाग का हिस्सा हो सकता है। बाग कहाँ का हिस्सा हो सकता है? कोई जाहिर सी बात है बाग ही का होगा। तो इस तरीके से जब एक ही से मुनासिबत से कई और अल्फाज साथ में लाए जाएं तो हम उसको उर्दू में मरातुन नज़ीर कहते हैं। अब आइए एक और शेर देखते हैं इसी के हवाले से कि खत बढ़ा जुल्फ़ें बढ़ी, काकुल बढ़े गेसू बढ़े, हुस्न के सरकार में जितने बढ़े हिंदू बढ़े। खत कहते हैं जो इंसान के बाल, ये जो खत होता है जिससे कान के पास जो होता है बाल आता है कान के पास, तो उसको हम उर्दू में जो है ख़त कहते हैं। वो ख़त पढ़ते हैं और उसको छोटा कराया जाता है, कलम उसको कुछ जगहों पे कहा जाता है। तो बहरहाल उसको ख़त बढ़ा, जुल्फ़ें बढ़ी। जुल्फ़ें, जुल्फ़ जो बाल होते हैं उनको जुल्फ़ें भी कही जाती हैं। और काकुल जो बाल हल्के से लटके हुए होते हैं और उसमें कर्ब होता है थोड़ा सा, तो उसको हम काकुल कहते हैं। कर्ब होता है बालों में। गेसु, गेसु कहते हैं लंबे बाल को, लंबे बाल को गेसु कहा जाता है। तो कुल मिला के जो बात की जा रही है, आप एक ख़ास बात देख रहे होंगे, बालों की बात की जा रही है और बाल से मुनासिबत सारे लफ्ज़ लाए, चाहे वो ख़त हों, चाहे वो जुल्फ़ें हों, चाहे वो काकुल हों, चाहे वो गेसू हो। तो इस तरीके से जब बातें लाई जाएंगी और तो हम उसको उर्दू में सनत मरातुन नज़ीर कहेंगे। उसमें कौन सी वो शेर इस्तेमाल हुई सनत? सनत मरातुन नज़ीर। और इन सब चीज़ों में एक ख़ास मुनासबत और पाई जा रही है, अगर आप गौर करें तो इसमें एक ख़ास मुनासबत ये पाई जा रही है कि इसमें जो ख़ास बात, सबके कलर जो हैं वो हैं ब्लैक कलर हैं, सबका कलर जो है रंग काला है। तो एक ख़ास मुनासबत और पाई जा रही है। तो इस तरीके से अगर शेर में कोई मुनासबत पाई जा रही है, उस मुनासबत से दूसरे अल्फाज लाए जा रहे हैं, तो उसे मरातुन नज़ीर कहेंगे। आइए हम इस शेर की वजाहत देखते हैं। पहले शेर में पत्ता पत्ता, बूटा बूटा, गुल बाग, गुल बाग में, गुलबाग में क्या पाई जा रही है? मुनासबत पाई जाती है। जबकि वहीं दूसरे शेर में ख़त, जुल्फ़ें, काकुल और गेसू में मुनासबत पाई जाती है। तो इस तरीके से जब मुनासबत पाई जाएंगी तो हम उसी को सनत मरातुन नज़ीर कहेंगे। आइए शायरी की एक और सनत जो कि बहुत अहम है हम उसको देखते हैं, रियायत लफ्ज़ी। रियायत लफ्ज़ी क्या है? रियायत लफ्ज़ी कलाम में एक लफ्ज़ की रियायत या मुनासबत से दूसरे अल्फाज लाना, दूसरे अल्फाज को लाना, दूसरे अल्फाज को लाना। मसलन ये शेर देखिए, कलाम में एक लफ्ज़ की रियायत या मुनासबत से दूसरे लफ्ज़ या अल्फाज को लाना। सरता कदम ज़बान है, लेकिन एक चीज़ इसमें ध्यान में है कि पहले मिसरे में एक लफ्ज़ लाया जाता है, फिर उसी की मुनासबत से दूसरे मिसरे में जब दूसरा लफ्ज़ लाया जाता है उस ठीक उसी की मुनासबत से, तो हम उसे रियायत लफ्ज़ी कहते हैं। यहाँ एक चीज़ लिखना जो है रह गया कि कलाम में या शायरी में एक लफ्ज़ कलाम में पहले शेर में, पहले मिसरे में, या आप कहिए पहले कलाम में पहले मिसरे में एक लफ्ज़ की रियायत या मुनासबत से दूसरे मिसरे में
दूसरा लफ्ज दूसरा या दूसरा लफ्ज लाना। कलाम में पहले मिसरे में एक लफ्ज़ की रियायत या मुनासिबत से दूसरे मिसरे में दूसरा लफ्ज़ लाना, ये क्या कहलाएगा? ये दूसरा लफ्ज़ लाना जो है सनते दूसरा लफ्ज़ लाना ये रियायत लफ्ज़ी का सनत रियायत लफ्ज़ी कहलाएगा। मसलन ये शेर देखिए, सरता कदम ज़बान है जो शमा गो की हम। सरता कदम ज़बान है जो शमा गो की हम, पर ये कहाँ मजाल जो कुछ गुफ्तगू करें। अब देख रहे हैं कि ज़बान के मुनासबत से गुफ्तगू लाया गया है यहाँ पे, और आप देख रहे होंगे कि ज़बान की मुनासबत से यहाँ नीचे दूसरे शेर में गुफ्तगू लाया गया। तो इस तरीके से जब किसी शेर में किसी लफ्ज़ की मुनासबत से पहले मिसरे में कोई लफ्ज़ लाया जाए और फिर उसी की मुनासबत से दूसरे मिसरे में कोई दूसरा लफ्ज़ लाया जाए तो हम उसी को रियायत लफ्ज़ी कहते हैं। अब आ जाइए हम देखते हैं शायरी की एक अहम जो है सनत को, सनत तज़ाद जिसे कहा जाता है। सनत तज़ाद की तारीफ़ देखते हैं। कलाम में ऐसे अल्फाज का लाना जो एक दूसरे की ज़िद हों उसे सनत तज़ाद कहते हैं। जैसे एक दूसरे के अपोजिट हो, एंटोनिम हो, अगर एक दूसरे का विलोम हो तो हम उसे सनत तज़ाद कहते हैं। जैसे तूले गमे हयात जो है यहाँ बात लिख दिया गया है, तो तूले गमे हयात से घबरा ना ए जिगर, ऐसी भी कोई शाम है जिसकी सहर ना हो। तो तूले गमे हयात से घबरा ना ए जिगर, शायर कह रहा है कि ए जो है जिगर अपने आप से मुखातिब है, शायर जिगर अपने आप से मुखातिब है कि ए जिगर तू गम में जो ज़िंदगी में इतने लंबे गम हैं उनसे तू ना घबरा, क्योंकि ये कोई भी ऐसी शाम नहीं है जिसकी सहर नहीं हुई हो आज तक। उस सहर होना सुबह होना, तो शाम हुई है तो उसकी सुबह भी हुई है, तो इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देख रहे होंगे कि शाम और सुबह और सहर दोनों एक दूसरे के उल्टा हैं और मुतज़ाद हैं। और जब किसी शेर में आप एक लफ्ज़ लाएं और उसके ठीक उल्टा दूसरा लफ्ज़ लेकर आते हैं तो हम उस शेर को में हम ये कहते हैं कि इसमें सनत तज़ाद पाया जा रहा है, और ये शायरी की एक अहम सिन्फ है सनत तज़ाद। ऊपर के शेर में शाम और सहर मुतज़ाद अल्फाज हैं। अब आइए एक शेर और देखते हैं कि इसमें देखिए कि दर्द मन्नत कशे दवा न हुआ, दर्द मन्नत कशे दवा न हुआ, मैं ना अच्छा हुआ बुरा न हुआ। दर्द मन्नत, इसमें अच्छा और बुरा, अब इसकी मीनिंग भी बता देता हूँ चलते चलते शेर की, कि दर्द मन्नत कशे दवा न हुआ। गालिब का शेर है कि बहुत अच्छा हुआ, गालिब कहता है कि मैंने दवा ने मेरे ऊपर अफेक्ट नहीं किया। गालिब बीमार था और कभी दवा ली और उस दवा से ठीक नहीं हुआ, तो उसने कहा दर्द मन्नत कशे दवा ना हुआ, जो है दवा जो थी वो हमारे दर्द को उसने कम नहीं किया। तो अच्छा हुआ, क्योंकि अच्छा इसलिए हुआ कि हमें उसका एहसान नहीं लेना पड़ता, वरना हम दवा के एहसान मंद हो जाते और कहीं ना कहीं हमें उस दवा के एहसान चुकाना पड़ता। तो कहा कि मैं ना अच्छा हुआ बुरा ना हुआ, ना मैं तो अच्छा हुआ उससे और ना ही मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत और ख़राब हुई, तो बहुत अच्छा हुआ कि हमें उसका एहसान नहीं ले। तो अच्छा और बुरा
یہ دونوں جو ہیں کیا ہیں؟ اچھا اور برا۔ اچھا اور برا یہی دو لفظ ہیں جو کہ بطور متضاد استعمال ہوئے۔ تو ہم نے دو مثالیں آپ کے سامنے دیں۔ ایک تو جگر کا شعر ہے کہ طول غم حیات سے گھبرا نہ اے جگر، ایسی بھی کوئی شام ہے جس کی سحر نہ ہو، تو شام و سحر۔ اور اسی طریقے سے اس میں جو ہے آپ نے دیکھا کہ اچھا اور برا، درد منت کشے دوا نہ ہوا، میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا۔ تو اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ دو لفظ استعمال ہوئے، اچھا اور برا۔ اب آ جاتے ہیں جو ہے ایک بہت ہی خوبصورت صنعت اردو شاعری کی، جسے حسن تعلیل کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں ہم لوگ دیکھتے ہیں حسن تعلیل۔ حسن تعلیل شعر میں کسی بات کا وہ سبب بیان کرنا جو اس کا اصل سبب نہ ہو، حسن تعلیل کہلاتا ہے۔ حسن تعلیل کہلاتا ہے۔ تو شعر میں کہ ایک مرتبہ پھر ہم اس کی ڈیفینیشن کو دیکھتے ہیں۔ شعر میں کسی بات کا وہ سبب بیان کرنا جو اس کا اصل سبب نہ ہو، حسن تعلیل کہلاتا ہے۔ اب آئیے شعر کے حوالے سے ہم لوگ باقاعدہ پریکٹیکلی اس کو دیکھتے ہیں کہ اصل وجہ نہ بیان کر کے کوئی اصل اور وجہ بیان کی جاتی ہے اس میں۔ کسی پردہ نشین نے شاید اپنے پاؤں دھوئے تھے کہ موجیں آج بھی ساحل پہ اپنا سر پٹکتی ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ شاعر کہہ رہا ہے کہ کسی دریا کے کنارے کسی پردہ نشین لڑکی نے، کسی پردہ نشین عورت نے اپنے پاؤں کو دھوئے تھے، اسی لیے موجیں بار بار، کہ موجیں آج بھی ساحل پر، کہ موجیں آج بھی بار بار آ کر اپنا سر اس ساحل سے ٹکراتی ہیں، تاکہ ایک مرتبہ کہیں ایسا ہو کہ مطلب دوبارہ ہم اس کو دیکھ پائیں۔ بار بار اس جگہ پہ جا کے سر ٹکراتی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ چیز تو بھائی ساحل پہ موجوں کو ٹکرانا تو عام بات ہے۔ تو آئیے اب دیکھیے، کہہ رہے ہیں کہ ساحل سے موجوں کا ٹکرانا عام بات ہے، لیکن شاعر کو ایسا لگتا ہے کہ کسی پردہ نشین کے پاؤں دھونے کی وجہ سے موجیں ساحل سے ٹکراتی ہیں، ہو سکتا ہے دوبارہ ملاقات ہو جائے۔ تو اس طریقے سے اصل وجہ نہ بیان کر کے جب کوئی اور وجہ بیان کی جاتی ہے تو ہم اسی کو کیا کہتے ہیں؟ اسی کو حسن تعلیل کہتے ہیں۔ ایک اور شعر آپ دیکھیے جو ہے، پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھی موجیں فرات کی۔ فرات ایک ندی ہے وہاں پہ جہاں امام حسین کی جنگ ہوئی تھی کربلا میں، وہاں ایک بغل ندی تھی، وہاں اس ندی کے پانی کو جنگ کے دوران بند کر دیا تھا جو ہے ان کے مخالف نے۔ تو اس یزید کی فوجوں نے جب پانی بند کر دیا تو پیاس سے وہ لوگ تڑپ رہے تھے کہیں نہ کہیں۔ جب وہ پیاس سے تڑپ رہے تھے سارے، تو وہی کہا کہ یہ جو ساحل سے پانی اور موجیں بار بار آ کے ٹکراتی ہیں، وہ اس کے پیچھے ایک ریزن ہے۔ وہ ریزن کیا ہے کہ وہ جو امام حسین کی فوج پیاس سے تڑپ رہی تھی 3 رات سے، اس لیے موجیں بار بار آ کے پانی سے اسے ٹکراتی تھی ساحل سے کہ ان کو ہم پانی پلا سکیں۔ بہرحال اس طریقے سے جو ہے اصل وجہ نہ بیان کر کے جب کوئی اور وجہ بیان کی جاتی ہے تو ہم اس کو اردو شاعری میں صنعت جو ہے حسن تعلیل کہتے ہیں۔ اب یہاں ہم نے اس کی وضاحت کی ہے ساحل سے، جسے آپ کو سمجھنا اور آسان ہو جائے گا۔ ساحل سے موجوں کا ٹکرانا عام بات ہے، لیکن شاعر کو ایسا لگتا ہے کہ حضرت امام حسین اور ان کے رفیقوں پر 3 روز سے پانی بند تھا، اس لیے موجیں تڑپ تڑپ کر ساحل سے اپنا سر ٹکرا رہی تھیں۔ تو یہ بار بار جو ٹکراتی تھیں اس کے پیچھے ریزن جو بتایا شاعر نے، شاعر کی جو مراد ہے وہ یہ کہ جو چونکہ امام حسین کی فوجیں 3 رات سے پیاسی تھی، اس لیے بار بار وہ ٹکراتی تھی۔ اب مجھے امید ہے آپ کو جو ہے یہ حسن تعلیل سمجھ میں اچھی طرح آ گیا ہوگا۔ تو اس کے بعد کچھ ہی حصہ اور بچا ہے، جو اب اس کے بعد لف و نشر بتا ہے۔ لف و نشر کیا ہے؟ کلام
میں پہلے چند چیزوں کا لانا لف کہلاتا ہے اور پھر ہر ایک کی مناسبت کو بیان کرنا نشر کہلاتا ہے۔ دوسرے مصرے میں آنے والی اشیاء کی ترتیب کے مطابق ہے تو لف و نشر مرتب کہلاتا ہے، ورنہ لف و نشر غیر مرتب کہلاتا ہے۔ پہلے مصرے میں کوئی لفظ لایا جائے جو ہے، پھر اسی کے مناسبت سے دوسرا لفظ دوسرے مصرے میں لایا جائے اس کو بیان کرنے کے لیے، اس کی تفصیل بیان کرنے کے لیے، تو اس کو لف و نشر مرتب کہیں گے۔ اور جب اسی کی مناسبت سے کوئی دوسرا لفظ لایا جائے جو ہے، جیسے آپ آئیے دیکھتے ہیں، اس کی مثال دیکھتے ہیں، نیچے دیے گئے لف و نشر مرتب اور لفظ نشر غیر مرتب کی مثال ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ شرکت شیخ و برہمن سے میر، کعبہ و دیر سے بھی جائے گا۔ دیکھیے، شیخ کے مناسبت سے کعبہ لایا گیا اور برہمن کی مناسبت سے، دیر مندر کو کہتے ہیں، دیر جیسے مندر، تو دیکھیے شیخ سے مناسبت سے کعبہ لایا گیا اور برہمن کی مناسبت سے جو ہے دیر لایا گیا۔ اور جب اوپر میں کسی دو چیزوں کا ذکر ہوا یا ایک چیز کا ذکر، اسی کے مناسبت سے کوئی نیچے دوسرے والے مصرے میں لایا جائے اس کی وضاحت کے طور پہ، تو ہم اس کو جو ہے کیا کہتے ہیں؟ لف و نشر مرتب کہیں گے اسے۔ اور اگر یہی مرتب نہیں ہے، یعنی شیخ پہلے آ جاتا، کعبہ بعد میں آتا، دیر پہلے آ جاتا، تو غیر مرتب ہو جاتا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں غیر مرتب کی ایک مثال۔ تیرے رخسار قد و چشم کے ہیں عاشق، گل جدا سر و جدا، نرگس بیمار جدا۔ تو آپ دیکھیے اس میں کہ اس میں قد اور چشم، ہائٹ اور آنکھ اور رخسار اس طریقے سے لائے گئے ہیں لفظ۔ اب آئیے ان کو دیکھتے ہیں کہ رخسار جو ہے مناسبت سے انہیں لانا چاہیے تھا، جو ہے نرگس پہلے آنا چاہیے تھا، اور سر کے قد کے مناسبت سے سر آنا چاہیے تھا، تو تھوڑا سا الٹا کر دیا انہوں نے، اور اسی کو ہم کہتے ہیں جو ہے لف و نشر غیر مرتب۔ ان اشعار کے مصروں میں آنے والی اشیاء کی ترتیب ایک جیسی ہے، اس لیے اوپر کے دونوں اشعار لف و نشر مرتب ہیں۔ اس کے برعکس ذیل کے شعر میں لف کی ترتیب نشر کی ترتیب سے مختلف ہے، اس لیے یہ لف و نشر غیر مرتب کہلائے گا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں اور شعر کہ باہم و دیگر ہوئے ہیں دل و دیدہ پھر رقیب، دل و دیدہ پھر رقیب، باہم و دیگر ہوئے ہیں دل و دیدہ پھر رقیب، نظارہ وہ خیال کا سامہ کیے ہوئے، نظار و خیال کا سامہ کیے ہوئے۔ اب پہلے شعر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے مصرے میں دل پہلے اور دید بعد میں ہے۔ دیکھیے دل پہلے ہے اور دید بعد میں آیا ہے، تو کہا پہلے مصرے میں دل پہلے اور دید بعد میں ہے، جبکہ دوسرے مصرے میں دل کے تعلق سے خیال ہے اور بعد میں دیدہ کی نسبت سے نظارہ پہلے ہے، یعنی لف و نشر غیر مرتب ہے۔ دل کی مناسبت سے انہیں پہلے خیال لانا چاہیے تھا اور دیدہ کی مناسبت سے پہلے انہیں نظارہ آنا چاہیے تھا بعد میں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اور جب اس طریقے سے نہیں ہوتا ہے تو ہم اسی کو جو ہے لف و نشر غیر مرتب کہتے ہیں۔ اب آئیے شاعری کی اور آخری سیکنڈ لاسٹ کو ہم دیکھتے ہیں، تلمیح کو۔ تلمیح کیا ہے؟ شعر میں کسی مشہور واقعے کی طرف اشارہ کرنے کو تلمیح کہتے ہیں۔ اس اشارے کے پیچھے وہ پورا قصہ ہوتا ہے جس کی طرف شاعر اور دراصل اشارہ کرنا چاہتا ہے، اس پورے قصے کو جانے بغیر نہ تو شعر کا مطلب بخوبی سمجھا جا سکتا ہے اور نہ ہی شعر کے اندر لائی گئی صنعت کا پورا لطف اٹھایا جا سکتا ہے۔ تو اب آئیے ہم لوگ دیکھتے ہیں اشعار کو، دیکھتے ہیں۔ نمبر 1 شعر ہمارے، بس اتنا سمجھیے کہ اس کو شارٹ کٹ میں
کہ تلمیح میں کسی واقعے کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے. تلمیح میں اگر کسی شعر میں کسی واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، کسی تاریخی یا ہسٹوریکل واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، تو اسی کو ہم صنعت تلمیح کہتے ہیں. تو تلمیح جیسے آپ یہ شعر دیکھیے، ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے دکھ کی دوا کرے کوئی. ابن مریم کس کو کہتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. جیسس کرائسٹ کو ابن مریم کہا جاتا ہے. تو ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف دراصل عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے. تو غالب کہتا ہے کہ اگر ان کے اندر اتنی پاور اور طاقت ہے تو میری بیماری کو وہ ٹھیک کر دیں تب میں مانوں گا. تو یہ کس نے کہا؟ یہ کہا جو ہے انہوں نے، کس نے؟ غالب نے. تو کیا یہ نمرود کی خدائی تھی؟ کیا یہ نمرود کی خدائی تھی بندگی میں میرا بھلا نہ ہوا؟ تو کیا یہ نمرود کی خدائی تھی؟ آپ دیکھ رہے ہیں نمرود ایک بادشاہ تھا جو کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بہت ہی ظالم بادشاہ تھا. تو کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، کیا یہ نمرود کی خدائی ہے کہ میں نے تیری بندگی کی تو میرا بھلا نہیں ہوا؟ یہ تو نمرود کے زمانے میں ہوتا تھا. جو لوگ نمرود کی عبادت نہیں کرتے تھے یا اس کی پوجا پاٹ نہیں، اس کو وہ قتل کر دیتا تھا، یا اس کی پوجا کرتے تھے تب بھی انہیں جو ہے اس طرح ستاتا تھا. تو ان اشعار میں ابن مریم اور نمرود میں مختلف واقعات پوشیدہ ہیں، اس لیے انہیں صنعت تلمیح اشعار کہلائیں گے. اب آئیے آخر کے کچھ جو ہے ایک اور بچہ ہے تجنیس، صنعت تجنیس ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں. تجنیس کے معنی لغوی معنی ہے ایک جیسا، یکساں. یہ صنائع لفظی کی ایک قسم ہے. صنائع لفظی، لفظ ورڈز کی ایک قسم ہے جس سے مراد ہے شعر میں ایسے الفاظ لانا جو بظاہر ایک جیسے ہوں لیکن معنی کے اعتبار سے مختلف ہوں. جیسے کہاں دل نے میری دیکھی جو وہ مانگ کی ہے یہ رات آدھی کچھ دعا مانگ. اب پہلے شعر میں پہلے مصرے میں آپ دیکھیے جو مانگ استعمال ہوئی ہے، کیا معنی ہے؟ کہاں دل نے میری دیکھی جو وہ مانگ. مانگ مانگ جو ہے مانگنا بھی ہو سکتا ہے. میرے دل نے کہا کہ بھئی تو مانگنا ہے جو مانگ لے. کہ ہے راتی رات کچھ دعا مانگ، اور دعا جو ہے یہاں اوپر کی مانگ جو ہے ایک دوسری میننگ ہے، اور یہاں جو دوسری میننگ ہے. پہلے کی جو مانگ کی میننگ ہے وہ مانگ جو ہے کسی کی جو ہے سر میں جو ہے مانگ جو ہوتی ہے جس میں عورتیں سندور لگاتی ہیں وغیرہ. کہاں دل نے میری دیکھی جو وہ مانگ دیکھی تو کہاں یہ ہے یہ رات آدھی کچھ دعا مانگ لے. تمہاری مانگ ہی دل مانگ لے گی. اب پہلی مانگ میں جو ہے کسی اور کی جو سیندور لگاتی ہیں سیندور وغیرہ وہ مانگ ہے، اور دوسری میں جو مانگنا ہے کسی سے کسی چیز کی، یہ چوٹی کس لیے پیچھے پڑی ہے. تو آپ نے دیکھا کہ کسی طرح کے مندرجہ بالا اشعار میں خط کشیدہ الفاظ مانگ ایک ہی جیسے ہیں مگر ان کے معنی الگ الگ ہیں. تو اس طریقے سے جب معنی الگ الگ ہوں تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ صنعت جو ہے تجنیس کہیں گے، جب ایک جیسی آواز دونوں سے آئے لیکن میننگ الگ الگ ہوں. اب آئیے آخر میں تجاہل عارفانہ کو ہم لوگ دیکھتے ہیں. جان بوجھ کر انجان بننا، شعر میں ایک بات اظہار کرنا پھر جان بوجھ کر اس سے انجان بننا تو اسے ہم صنعت تجاہل عارفانہ کہتے ہیں. صنعت تجاہل عارفانہ ہم اسے کہتے ہیں. تو تجاہل عارفانہ کو ہم لوگ جو ہے اس کی سب سے پہلے شعر کو دیکھتے ہیں. پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے، کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا. کچھ تو پڑھیے کہ لوگ کہتے ہیں آج غالب غزل سرا نہ ہوا. پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے. اب غالب کو پتہ ہے پھر بھی وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ میری اہمیت کیسی ہے سماج اور سوسائٹی میں، اور لوگ مجھے اردو دنیا ادب کی دنیا میں کس طرح جانتے ہیں.
कहते हैं पूछते हैं वो गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। लोग पूछते हैं भाई गालिब कौन है, तो अगर लोग कोई बताएगा तो नहीं तो लाओ हम ही बता देते हैं। हालांकि उसे पता है कि सब लोग मुझको जानते हैं, फिर भी वो इस तरह की बातें कर रहा है, जानबूझकर अनजान बन रहा है। तो इस तरीके से जब कोई शायरी में, कोई शेर में कोई शायर जानबूझकर अनजान बने तो हम उसी को तजाहुल आरफाना कहते हैं। कुछ तो पढ़ के लोग कहते हैं, पढ़िए होना चाहिए तो शायद, कुछ तो पढ़िए कि लोग कहते हैं, कुछ तो पढ़िए कि लोग कहते हैं आज गालिब गज़ल सरा ना हुआ। तो शायर कह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं, हालांकि ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, जानबूझ के इस तरह की बात ये कह रहा है, कुछ तो पढ़ के लोग कहते हैं आज गालिब गज़ल, आज गालिब ने कोई गज़ल नहीं कही। पहले शेर में गालिब कहते हैं महबूब को अच्छी तरह मालूम है कि मैं कौन हूँ, अनजान बनकर पूछ रहे हैं कि गालिब कौन है। दूसरे शेर में मिर्ज़ा गालिब ने तारीफ करते हुए कहते हैं जब तक मैं गज़ल ना लिखूं लोगों को चैन नहीं मिलता। लोग कहने लगते हैं कि क्या बात है, आज गालिब कोई गज़ल नहीं कहा, गालिब ने कोई गज़ल सराई नहीं की। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये उर्दू सनात के अहम हिस्से को मुकम्मल किया। आज एक मर्तबा फिर हम हल्का सा दोहराएंगे कि हमने जो पढ़ा क्या हमारे जहन में वो चीज़ें महफूज हुई कि नहीं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि सनाए और बदाए किसे कहते हैं। सनाए और बदाए के बारे में बताया था कि ये शायरी का एक हिस्सा है और ये शायरी का जेवर है। जिस तरह औरतें जेवर पहनती हैं उस तरह शायरी में शायरी भी जो है, शेर भी जेवर पहनते हैं। ये दो किस्म के होते हैं, एक लफ्ज़ी होते हैं और एक मानवी होते हैं। को दो तरीके से ये वर्क करते हैं। एक सबसे पहले हमने जो बात की थी वो तशबीह की बात की थी। तशबीह में क्या होता है, किसी चीज़ को किसी चीज़ से तशबीह दी जाती है। एक वो चीज़ होती है जिसको तशबीह दी जाती है, एक वो चीज़ होती है जिससे तशबीह दी जाती है। तो हमने अपने पढ़ा था इसमें हस्ती अपनी हुबाब की से नुमाई शराब की सी है। फिर उसके बाद फिर हमने पढ़ा था तशबीह की अहम अहम हिस्सों को, जिसमें हमने मुशब्बा मुशब्बा बिही वजह शिब हरफ तशबीह वगैरह को हमने देखा। और मुशब्बा किसे कहा जाता है, जिसे तशबीह दी जाती है, मुशब्बे जिसे तशबीह दी जाती है, वजह से जिस वजह से तशबीह दी जाती है, हरफ जिसे वो लफ्ज़ जिससे तशबीह दी जाती है। फिर हम लोगों ने देखा था इस्तिआरा, और इस्तिआरा में जिसमें हमने बताया था किसी चीज़ को जब हम किसी हर्फ का इस्तेमाल करने के बजाय हम डायरेक्ट उसको जो है कहा जाए कि हाँ भाई तुम शेर हो, जो है अहमद शेर है, खालिद शेर है, तो हम उसी को इस्तिआरा कहते हैं। मैंने मिसाल में कहा था, मैंने पूछा चाँद से निकलता है किस तरह, जुल्फ़ों को रुख पे टाल के झटका दिया कि यूँ। शायर ने अपने महबूब का नाम ना लेके डायरेक्ट उसको चाँद कहा। और इस तरीके से फिर हमने कनाया पे बात की, और कनाया में हमने ये बात की कि किसी बात को जब पोशीदा ढंग से बात कही जाती है तो हम उसी को कनाया कहते हैं। जैसे मोहम्मद का नाम ना लेके डायरेक्ट ये कहा जाए कि जो है रहमतुल लिल आलमीन, और आसमान का नाम ना लेके किंदील फलक कहा जाए, और अल्लाह का नाम ना लेके और सीधे सुल्तान इफलाक कहा जाए, तो हम उसे जो है वो कहते हैं क्या, कनाया कहते हैं। कोई दम का महमा अहले महफिल चिराग सहर हूँ बुझा चाहता हूँ। शायर यहाँ अपने महबूब का अहले महफिल और अपने आप को चिराग सहर कहा। और इस तरीके से फिर हमने पढ़ा मजाज मुरसल, और मजाज मुरसल में हमने देखा कि हकीकी माने के बजाय जब मजाजी माने मुराद लिए जाएं तो हम उसे मजाज मुरसल कहते हैं। जैसे नाला बह रहा है, जाहिर सी बात है नाला तो बहेगा नहीं, इसमें पानी जो बह रही है। हांडी पक गई है तो हांडी तो पकेगी नहीं, जाहिर सी बात है उसके अंदर रखा हुआ सालन पकेगा। तो उसके बाद हमने देखा मुबालगा। मुबालगा में कलाम किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर पेश करना संत मुबालगा मुबालगा कहलाता है। हमने इस शेर का हवाला भी दिया कि गर्मी से मुस्तरद था ज़माना, ज़मीन पर भुन जाता था जो गिरता था दाना ज़मीन पर। तो इसमें देखा कि हम लोगों ने पढ़ा कि इतनी शिद्दत की गर्मी थी कि जो दाना गिरता था वो भी भून जाता था। तो ख़त कशीदा अल्फाज को हमने दिखाया कि ये क्या थे, यही जो है फ़नत मुबालगा। ईहाम उसके बाद देखा, ईहाम के माने होते हैं शकिया वहम में डालना। जब किसी शेर में मतलब ऐसा कोई लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए जिसके दो मीनिंग हो, एक दूर का एक पास का। अब यहाँ इसमें देखा आपने कि साए में जो है, एक साए के माने होते हैं जो पेड़ का साया, और एक साया वो जिसके जैसे माँ बाप का साया। तो तहफ़्फ़ुज़ के माने में यहाँ पे इस्तेमाल हुआ।
تو اس طریقے سے جب دو ہو، کوئی دو میننگ ہو ورڈ کا اور ایک جو دور کا معنی جب مراد لیا جائے تو ہم اسی کو کیا کہتے ہیں؟ صنعت ایہام۔ مرات النظیر، وہ مرات النظیر کے معنی رعایت کرنا میں نے بتایا تھا، جب ایک شعر میں ایک ہی لفظ کی مناسبت سے کئی اور لفظ لے کر آئے جائیں، جمع کر دیے جائیں اور سب کا آپس میں ایک دوسرے سے تعلق ہو تو اسے صنعت مرات النظیر کہتے ہیں۔ جیسے پتا پتا، بوٹا بوٹا، گل باغ، یہ سب میں نے پڑھا تھا۔ تو اس طریقے سے خط بڑھا زلفیں بڑھی، کاکل بڑھے گیسو بڑھے، اس کو میں نے انڈر لائن اور پلس جو ہے آپ نے دیکھ رہا ہوں گے کہ بولڈ بھی کر دیا ہے تاکہ سمجھ میں آسانی سے آئے۔ تو ایک ہی لفظ کی مناسبت سے کئی اور الفاظ لے کر آئے جائیں تو اس کو ہم صنعت جو ہے کیا کہیں گے؟ مرات النظیر۔ پھر رعایت لفظی ہے، کلام میں پہلے مصرے میں ایک لفظ کی مناسبت سے دوسرے مصرے میں دوسرا لفظ لانا۔ تو دیکھا سرتا قدم زبان ہے جو شمع گو کی ہم، زبان کی مناسبت سے دوسرے مصرے میں لایا گیا کیا کہ گفتگو لایا گیا، اور زبان کی مناسبت سے گو گویائی بھی لایا گیا۔ تو اس طریقے سے جب لفظ لائے جاتے ہیں رعایت، اسے تو رعایت لفظی کہتے ہیں۔ تضاد، کلام میں ایسے الفاظ کا لانا جو دوسرے کی ضد ہوں اسے صنعت تضاد کہتے ہیں۔ طول غم حیات سے گھبرانا ہے جگر، ایسی بھی کوئی شام ہے جس کی دیکھیے شام اور سحر دونوں جو ہیں ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ درد منت کشے دوا نہ ہوا، میں نے اچھا ہو برا نہ ہوا، اچھا اور برا یہ کیا ہے؟ دونوں متضاد ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا حسن تعلیل، اور حسن تعلیل میں ہم نے یہ دیکھا کہ کسی شعر میں اصل وجہ نہ بیان کر کے جب کسی واقعے کا کوئی اور وجہ بیان کیا جائے تو اسی کو ہم حسن تعلیل کہتے ہیں۔ اب دیکھیے کسی پردہ نشین نے شاید اپنے پاؤں دھوئے تھے کہ موجیں آج بھی ساحل پہ اپنا سر پٹکتی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے موجوں کا کام ہے ساحل سے ٹکرانا، وہ لیکن اب یہ کہنا شاعر کا کہ وہ کسی پردہ نشین نے کوئی پاؤں دھو لیے تھے وہاں پہ تو موجیں بار بار ان سے ملاقات کے چکر میں آتی ہیں، تو یہ جو ہے اسی کو حسن تعلیل کہتے ہیں۔ پیاسی جو تھی سپاہ خدا تین رات کی، امام حسین کی فوجیں جو تین رات سے پیاسی تھی وہاں پہ اور پانی بند کر دیا تھا یزید نے، تو اسی وجہ سے فرات کی جو موجیں تھی بار بار اس سے ساحل سے ٹکراتی تھیں، یہ ان کا کہنا ہے۔ تو اس طریقے سے جب کوئی بات کہی جائے اصل واقعے کی وجہ نہ بیان کر کے کوئی اور وجہ بیان کی جائے تو ہم اسے حسن تعلیل کہتے ہیں۔ اور اب آ جائیے جو ہے لفظ و نثر پہ ہم نے بات کی۔ کلام میں پہلے چند چیزوں کا لانا لفظ کہلاتا ہے، پھر ہر اس کی مناسبت سے کوئی اور لفظ لانا نثر کہلاتا ہے۔ تو ہم نے دیکھا جب وہی شعر میں دیکھا تھا کہ شیخ و برہمن کی مناسبت، شیخ کے مناسبت سے انہوں نے کعبہ لائے تھے، اور اس طریقے سے برہمن کی مناسبت سے دیر لایا گیا تھا، اور جب اس طریقے سے لایا جائے تو اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ لفظ و نثر مرتب۔ دیکھیے اس میں جو ہے رخسار کے مناسبت سے جو ہے قد کے مناسبت سے سر لایا گیا ہے، اور چشم کے مناسبت سے نرگس لایا گیا، نرگسی آنکھ کہا جاتا ہے، اور قد کے مناسبت سے سر لایا۔ سر ایک پیڑ درخت ہوتا ہے جو بہت لمبا ہوتا ہے، اور جب انسان کا قد لمبا ہو تو اس کو بہت خوبصورت مانا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ دیکھیے کہ پھر ہم نے آخر میں بات کی تھی کہ لفظ و نشر غیر مرتب کی۔ تو لفظ نشر غیر مرتب میں جو ہے آپ دیکھیں گے کہ دل و دیدہ پھر رقیب، دل و دیدہ، دل کے مناسبت سے عام طور پہ خیال آنا چاہیے تھا اور دیدہ کے مناسبت سے نظارہ، لیکن نظارہ کو پہلے لے آیا اور خیال کو بعد میں، اور جب اس طریقے سے لے آیا جائے تو اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں، اردو میں کیا کہیں گے؟ اسے لفظ نثر غیر مرتب کہیں گے۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے دیکھا تلمیح، شعر میں کسی مشہور واقعے کی طرف اشارہ کرنے کو تلمیح کہتے ہیں، اور کوئی واقعہ ہو جس کی طرف اشارہ کیا جائے، اور ہم نے بطور مثال دیکھا کہ ابن مریم ہوا کرے قریب میرے دکھ کے دعا۔ ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا جاتا ہے، جیسس کرائسٹ کو، جس کو گاڈ نے ایک پاور دی تھی، مردوں کو وہ زندہ کر دیتے تھے۔ کیا وہ نمرود کی خدائی تھی بندگی میں میرا بھلا نہ ہوا؟ نمرود ایک بادشاہ تھا جو بہت ظالم تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کو اس نے آگ میں اٹھا کے جلا دیا۔ جب انہوں نے کہا ہم سب کا خدا ایک ہے، تم میرا خدا نہیں ہو سکتے، وہ کہتا تھا تم ہی میرے مجھے کو کہو کہ میں خدا ہوں، تو ابراہیم علیہ السلام نے انکار کر دیا تھا، اور بہرحال تو انہیں آگ میں ڈال دی تھی۔ تو اس نے کہا کہ اے
کیا ہم نے نمرود کی عبادت کی تھی جو میرا بھلا نہیں خدا میں نے تیری عبادت کی تھی. تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ کسی ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. جب واقعے کی طرف اشارہ کیا جائے تو اسی کو ہم صنعت تلمیح کہتے ہیں. اور تجنیس کے لغوی معنی ہیں ایک جیسا، یکساں. یہ صنائع لفظی کی ایک قسم ہے جس سے مراد شعر میں ایسے لفظ کا لانا جو بظاہر ایک جیسے ہوں لیکن معنی کے اعتبار سے مختلف ہوں. کہا دل نے میری دیکھی جو وہ مانگ دیکھی کہ یہ رات آدھی ہے کچھ دعا مانگ. ایک مانگ کے معنی کچھ اور ہیں اور دوسرے مانگ کے معنی کچھ ہے. ایک مانگ سیندور لگانے اور دوسرا مانگ جو ہے دعا مانگنا. تمہاری مانگ ہی دل نے مانگ لے لے گی، دل مانگ لے گی. دیکھ رہے ہیں. تو اس طریقے سے جو ہے ایک میننگ کچھ اور ہے دوسرے کو، لیکن ساؤنڈ سیم ہے، لفظ سیم ہے. تو اس طریقے سے الفاظ اگر لائے جاتے ہیں تو اسے ہم صنعت تجنیس کہتے ہیں. اور تجاہل عارفانہ ہم نے دیکھا، اور جس میں جان بوجھ کر انجان بننا. جب شاعر کوئی کسی شعر میں جان بوجھ کر انجان بنتا ہے تو اسے ہم تجاہل عارفانہ کہتے ہیں. پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے، کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا. کچھ تو پڑھیے کہ لوگ کہتے ہیں آج غالب غزل سرانا. غالب کو پتہ ہے کہ ہماری اتنی ڈیمانڈ ہے، لوگوں میں اتنی چاہ ہے اور ہمارا یہ مرتبہ اور مقام ہے. اس کے باوجود وہ کہتا ہے کہ کوئی میرے بارے میں انٹروڈکشن دے گا، میرا تعارف کروائے گا کہ میں خود بولوں. تو پھر بھی اگر یہ جان بوجھ کر کوئی اس طریقے سے انجان بنتا ہے تو ہم اسی کو اردو میں ہم صنعت تجاہل عارفانہ اسے کہتے ہیں. اس طریقے سے یہ پورا جو ہے صنعتوں کا جو تعریف اور اس کی تشریح ہمیں امید ہے کہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ میں آیا ہوگا. اور آپ لوگ اپنے کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیں، اور جہاں کہیں بھی کوئی میری کمی رہ جائے تو اس کی بھی اصلاح کریں. مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ پسند کریں گے، لائک کریں گے، سبسکرائب کریں گے، شیئر کریں گے، اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ آپ لوگ جو ہے لوگوں میں شیئر بھی کریں گے. تو بہرحال آج کی ویڈیو یہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو گئی ہے.